अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। हम में से हर एक को बेकारी मिलते हैं रास्ते में और हम उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं, 10-20 रुपए, और वो चले जाते हैं। इसी तरह एक बेकारी बैठा हुआ था, एक संदूक सा था सड़क के किनारे, उसके ऊपर बैठा हुआ था। और एक बंदा वहाँ, उसने आके गाड़ी रोकी तो बेकारी ने उसे अल्लाह के वास्ते कोई दे दो की सदा लगाई। उस बंदे ने कहा कि उसके पास खुला नहीं था, छुट्टा नहीं था, चेंज नहीं था। उसने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है। और उसने उस बेकारी को कहा कि तुम जिसके ऊपर बैठे हुए हो इस संदूक में क्या है? उसने कहा मुझे क्या पता इस संदूक में क्या है, मैं तो यहाँ बैठ के भीख मांगता रहता हूँ, रोज़ इधर ही बैठता हूँ, ये भीख मांगता हूँ, ये संदूक सा पड़ा हुआ है, पुराना सा, पता नहीं क्या है। उस शख्स ने कहा कि आप इसको खोलो तो सही, इसमें है क्या? उसने कहा मैं क्यों खोलूँ, मैं क्यों मेहनत करूँ, मैं क्यों कोशिश करूँ, मेरा तो कोई काम नहीं है इसको खोलने का। उसने कहा तुम खोलो तो सही, ये तुम्हारा कोई इधर वाली वारस नहीं आया संदूक का, ये तुम्हारा ही, तुम इसके ऊपर बैठे हुए हो, और खोल के तो देखो। उसने खोल के देखा तो उसके अंदर नोट थे, उसके अंदर पैसे थे। उस शख्स ने भिखारी को कहा कि ये तेरे पैसे हैं, तुम इसको खोलो और ले जाओ। भिखारी हैरान परेशान हो गया, वो तो माला माल हो गया। दरअसल हकीकी ज़िंदगी के अंदर भी हम भीख मंगों की तरह जब इस तरह सोचते हैं ना, जब हम अपनी सलाहियतों पे नहीं ना एम्फेसाइज करते, हम ये नहीं ना देखते कि अल्लाह ने हमें दिया हुआ क्या है, हम ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला हमसे चाहता क्या है। देखिए, आप ये सोचिए कि अल्लाह ने अरब लोग, इस वक्त 7.5 अरब लोग हैं दुनिया के अंदर, तकरीबन तमाम को ही कुछ माजूर होंगे, किसी की टांग नहीं काम कर रही, बाजू नहीं काम कर रहा, आँखें नहीं काम कर रही, चले ये मैं बहुत बड़ा नंबर लगा देता हूँ कि 1 अरब लोग माजूर होंगे। लेकिन 6.5 अरब लोग जो हैं उनको अल्लाह ताला ने पूरे सलाहियत दी है, पूरे खूबसूरत जिस्म दिया है, उनको वक्त दिया है, उनको ये सनशाइन दिया है, रोशनी दी है, उनको काम करने की रीज़न दी है, उनको बहन भाई दिए हैं, उनको औलाद दी है, उनको मुआशरा दिया है, सोसाइटी दी है, उनको हर वो कुछ दिया है कि जो बेहतरीन रीज़न है कि वो अपनी सलाहियतों के ऊपर काम करें, अपनी सलाहियतों को इजहार करें, अपनी सलाहियतों को बुरोकार लाएं, अपनी सलाहियतों में जिद्दत लाएं। जो सलाहियतें नहीं आई वो सीखने की कोशिश करें। अगर कोई पंक्चुअल नहीं है, डिसिप्लिन सीखने की कोशिश करे। अगर कोई स्मार्ट वर्क नहीं कर सकता, सीखने की कोशिश करे। अगर किसी को हुनर नहीं आता, सीखने की कोशिश करे। अगर कोई जिस शोबे में काम करना चाहता है, आज 2022 के अंदर इतनी आसानी है कि हम दुनिया में जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कभी ये टाइम था कि जी मेरे मेरिट को जो है ना वो एक्नॉलेज नहीं किया जाता, मुझे कोई देखता नहीं है कि मैं ये अच्छा काम कर लेता हूँ, या स्पोर्ट्समैन कहते थे जी मेरे ट्रायल नहीं होते, मुझे लोग देखते नहीं है कि मैं अच्छा बॉलर हूँ या बैट्समैन हूँ। पहले लोग कहते जी मुझे मौका नहीं मिल रहा, मुझे एक तो मौका मिल जाए तो मैं। आज मौक़ों की इंतहा है। आज आप सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आप कर सकते हैं, कुकिंग अच्छी कर सकते हैं, बात अच्छी कर सकते हैं, कोई चीज़ बना सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास ओपन मौके हैं। कितने लोग कोशिश करते हैं? बहुत कम लोग कोशिश करते हैं। कितने मौके हैं पैसे कमाने के? बहुत कम लोग कोशिश करते हैं। पैसा कमाना आज भी लोगों ने इसी तरह समझ लिया है कि जिस तरह किसी का पैसे कमाने को आज भी लोग बहुत बड़ा भार समझते हैं, मुश्किल काम समझते हैं। आसान काम है, उसको मुश्किल बना दिया। आसान किस तरह से है? आसान इस तरह से है कि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करना शुरू कर दें। मेरे काम में अगर कोई मेरे हेल्प कर रहा होगा, फ़र्ज़ करें, या मेरे लिए मदद कर रहा होगा, तो क्या मैं उसको मुआवजा अदा नहीं करूँगा? क्योंकि वो जो काम कर रहा होगा उसके ऊपर मुझे मुआवजा मिलेगा, तो मैं उसको मुआवजा अदा करूँगा। फिर और अच्छा काम करे, मैं उसको और अच्छा मुआवजा अदा करूँगा। फिर कमाल कर दे, उसके लिए भी कमाल हो जाएगी। रुपया पैसा उसके लिए मसला ही कोई नहीं है, जितना मर्जी चाहे वो कमा सकता है। तो ये रुकावट कहाँ है? रुकावट हमारे अंदर है। रुकावट हमारे अंदर है कि हम आज के इस दौर के अंदर ही नहीं जी रहे, जहाँ के नॉलेज की बहतात है, जहाँ के दुनिया में तरह तरह की स्किल सीखी और अप्लाई की जा रही हैं, जहाँ पे हर तरह की आसानी मौजूद है। इसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि उसकी आमदनी नहीं बढ़ती, या वो तरक्की नहीं कर रहा, या वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये कसूर उसी का है, किसी और का कसूर नहीं है।
اگر آج بھی اگر کوئی وقت پہ دفتر نہیں پہنچتا، اپنے کام کی جگہ پہ نہیں پہنچتا، آفس میں نہیں پہنچتا، جبکہ اتنا کچھ موجود ہے، آپ جو ہے نا وہ الارم لگا سکتے ہیں، آپ شام کو ٹائم پہ سو سکتے ہیں، آپ دن کو پلان کر سکتے ہیں، ہر چیز آپ کے گیجٹس کے اندر ہی سارا کچھ ہے کہ آپ ڈے پلان کر لیتے ہیں. آپ کو پھر وہ جو رنگ ٹون آ جاتی ہے کہ آپ کو نہیں یہ کام کرنا تھا، آپ نے یہ کرنا تھا. یعنی کتنا کچھ ہے. واٹس ایپ ہے، فری کا ہے، جتنی مرضی کالیں کریں، جتنا مرضی لوگوں کو مواد بھیجیں، جتنے مرضی لوگوں کو انفارمیشن شیئر کریں. یعنی کوئی اس میں رکاوٹ کہاں نظر آتی ہے؟ کہیں نہیں نظر آتی. لیکن بدقسمتی سے بے شمار لوگ جو ہیں، کروڑوں میں لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان میں 50% لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو وہ بھکاری کی طرح اس پیسے والے صندوق میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ اس صندوق میں نہیں دیکھا اور لوگوں سے اللہ کے واسطے مانگ رہے تھے. یہ اللہ کے واسطے مانگنے والے آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے، لیکن اس صندوق میں جھانکنے والے نہیں ہوں گے. اس جگہ نہیں دیکھیں گے کہ جہاں سے وہ لاتعداد اور وافر کما سکتے ہیں، جہاں پہ بے تحاشا پیسہ ہے، جہاں پہ بے تحاشا ریسورسز ہیں، وہاں نہیں دیکھیں گے، اس کے اوپر ایمفسائز نہیں کریں گے، اس کے اوپر کام نہیں کریں گے. اس لیے جو ہے معاشرے میں غربت ہے، اور بہت بڑا جو طبقہ ہے وہ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں جو ہے وہ غربت کی زندگی جی رہا ہے. اس کو کھانے کے لالے ہیں، اس کے لیے روزگار کے مواقع نہیں ہیں. وہ سمجھتا ہے مواقع موجود ہے، میں نے آپ سے عرض کیا نا، مواقع موجود ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہیں. اگر وہ جب تک کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو نہ چینج کرے، جب تک کہ وہ کوشش نہ کرے، جب تک کہ وہ اس طرف آگے نہ بڑھے، وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اگر آخر میں ملک کی بات کر لیتے ہیں، یہ ملک، یہ جو بھیک منگوں کے ہاتھ میں ہے، یہ کند ذہن لوگوں کے ہاتھ میں ہے. یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، یہ لیڈر نہیں ہے، یہ بیسیکلی آپ سوچئے کہ یہ چور قسم کے لوگ ہیں، لوٹے اور چور ہیں. یہ مفاد پرست عناصر ہیں. لیڈر جو ہوتا ہے وہ بے لوس ہوتا ہے. ان کی خود کی غرض ختم نہیں ہوتی، خود کے بھتیجے، بھانجے، بیٹے، بھائی، بہنیں، ماں باپ ہی ختم نہیں ہوتے. انہی کے لیے یہ کام کرتے ہیں، یہ پوری عوام کے لیے نہیں کام کرتے. بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہ ملک ہر حوالے سے رچ ہے. یہ بھی وہ فقیر کی طرح ہے کہ ریسورسز پہ بیٹھا ہوا ہے. بلوچستان ریسورسز سے بڑا ہوا ہے. پاکستان بھر میں جو ہے وہ خوبصورت زمین ہے، خوبصورت لوگ ہیں، لیکن یہ وہ اقدامات نہیں کریں گے، اور اسی فقیر کی طرح اس ملک کے اوپر بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں. جیسے آج شہباز شریف مانگ رہے ہیں، بھیک مانگتے رہیں گے. یہی چل رہا ہے پچھلے 75 سالوں سے. اور پیچھے ایک اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے کہ جو بالکل عقل کے اندھے ہیں، جنہوں نے اس کے ملک کے پوٹینشیل کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آنے ہی نہیں دیا ہوا. اور اس طرح کے لولے لنگڑے حکمران جو ہے اب بٹھائے ہوئے تاکہ ان کو وہ پیچھے سے ڈوری ہلاتے ہیں، اور وہ کبھی کوئی ایک آتا ہے، کبھی دوسرا جاتا ہے، کبھی تیسرا جاتا ہے. وہ ان کے کہنے کے اوپر چلتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑے پاورفل سمجھتے ہیں. کوئی لوگ پوری پاکستان کو اس ڈبے پہ بٹھایا ہوا ہے جس کے اوپر بیٹھ کے ہم اللہ کے واسطے IMF بھیک دے دو، اللہ کے واسطے ورلڈ بینک بھیک دے دو، اللہ کے واسطے امریکہ دے دو. ہم یہ کر رہے ہیں، اور اس ملک کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس ملک کے اندر ہم اچھی گورننس نہیں کر پا رہے، اچھے ادارے نہیں لے آ پا رہے، لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں بنا سکتے، احتساب نہیں کر رہے لوگوں کا. جو بیٹھا ہوا ہے وہ لوٹ رہا ہے، اس کے نیچے لوگ لوٹ رہے ہیں، اس کے چمچے چرخے لوٹ رہے ہیں، اور یہ ملک بھیک منگوں کی بنا ہوا ہے. تو دراصل جب تک کہ ہم وہ بھیک منگے والی اپروچ نہیں ہٹائیں گے، ہم زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے. ہم اسی طرح بھیک منگے بنتے رہیں گے، چاہے وہ انڈیویجول سطح پہ ہوں، چاہے وہ ملک کی سطح پہ ہوں. تو جب تک کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اندر ایبلٹی، اہلیت پیدا نہیں کریں گے، اپنے اندر سکلز نہیں لے کے آئیں گے، اپنے اندر روشن خیالی، دور اندیشی نہیں لے کے آئیں گے، اپنے اندر ویژن نہیں لے کے آئیں گے، اپنے اندر جو ہے وہ انتظام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہتر نہیں لے کے آئیں گے، تو ہم اسی طرح بھیک مانگتے رہیں گے، اپنے ریسورسز کو مس یوز کرتے رہیں گے، اور لوگوں سے قرضہ لے کے ملک کو مقروض کرتے رہیں گے، اور ملک کا مورال اوورال نیچے کرتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع دے سکے، اور ہمیں یہ ذہن دے کہ ہم لوگوں کے لیے روشنی کا باعث بنیں، ہم آگے بڑھ کے لوگوں کو گائیڈ کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں. اور یہ تب ہوگا جب کہ ہم خود اپنے آپ کو سکلز سے، ایجوکیشن سے، عقل و شعور سے، فہم و فراست سے اکوپڈ کریں گے، تو ہم دوسروں کو رہنمائی کر سکتے ہیں، دوسروں کو گائیڈ لائن دے سکیں گے، اور خود جو ہے اپنے پاروں پہ کھڑے ہو سکیں گے. جب ہم فائنینشلی اچھے ہوں گے نا، تو ہم کسی کی مدد کر سکیں گے. اگر سارے مدد لینے والے ہوں گے تو سوچئے ملک کہاں جائے گا، اور ملک کیسے ترقی کرے گا، اور معاملہ کیا ہوگا. پراپرٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.
اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں، ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں، وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے، کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے، کیسے ایسٹس بنانے ہیں، اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے، اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں، اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.